السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سینیٹر وسنتے اسپین کے تاریخی شہر غرناطہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسپین کی سینٹ کا ممبر ہے۔ یہ میرے دوست سہیل مقصود کا ذاتی دوست ہے۔ یہ دونوں اگست کے مہینے میں پاکستان میں میرے مہمان بنے۔ میں اور میرا بیٹا شمائل انہیں اسلام آباد اور لاہور میں گھماتے رہے۔ پاکستان کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور لوگوں کی گرمجوشی نے وسنتے کو بہت متاثر کیا۔ یہ پاکستانی کھانوں کا بھی دل دادا ہو گیا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید اور گوہر اجاز کی شخصیت نے اس پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کے کمیونیکیشن اور ورلڈ نالج نے اسے حیران کر دیا۔ یہ تمام چیزیں متاثر کن تھیں، لیکن دو واقعات نے میرے اسپینش دوست کو پریشان اور مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں آج بھی جب ان واقعات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ پہلا واقعہ بلو ایریا میں پیش آیا۔ میں اسے اسلام آباد کے ایک مشہور ٹیلر کے پاس لے گیا۔ ٹیلر نے مہربانی کی اور ایک دن میں سوٹ سی کر دینے کی حامی بھر لی۔ ہم دکان سے نکلے تو سینیٹر کو بھکاریوں نے گھیر لیا۔ وہ مختلف عمر کے 6-7 بھکاری تھے اور 3-4 مختلف زبانوں میں اس سے بھیک مانگ رہے تھے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شرمندگی کے عالم میں بھکاریوں کو چپ کرانے اور سائیڈ پر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جتنی کوشش کرتا تھا وہ اتنے ہی سینیٹر پر چڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے خفت سے بچنے کے لیے جیب سے پیسے نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ میری یہ حماقت میرے گلے پڑ گئی۔ کونوں کھدروں سے 10-20 بھکاری مزید آ گئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ میں بڑی مشکل سے اسے گاڑی تک لے کر آیا اور اسے بلو ایریا سے نکال کر ہوٹل لے گیا۔ ہم سارا راستہ خاموش رہے، وہ بھی پریشان تھا اور میں بھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے مشورہ دیا کہ آپ حکومت کو سمجھائیں یہ بھکاری پاکستان جیسے خوبصورت اور شاندار ملک کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں۔ یہ رہیں گے تو پاکستان کی خوبصورتی چھپی رہے گی۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ وسنتے نے دوسرے دن پیدل شہر دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات نہیں آیا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ دنیا بھر کے دارالحکومتوں کو بائی واک دیکھا جاتا ہے۔ یہ نارمل سی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں چلے جائیں، آپ کو لوگ ڈاؤن ٹاؤن میں پیدل چلتے، کھاتے پیتے اور ہنستے بولتے نظر آئیں گے۔ اس سرگرمی کے بغیر شہر ڈیڈ سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام آباد بھی دارالحکومت ہے اور اس کے خیال کے مطابق وہ یہاں بھی ڈاؤن ٹاؤن کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ ہم بہرحال اسے لے کر نکل گئے۔ ہمیں 1-2 بلاک میں فٹ پاتھ مل گیا، لیکن اس کے بعد فٹ پاتھ غائب ہو گیا اور ہمیں بار بار سڑک پر آنا پڑا۔ جہاں فٹ پاتھ تھے وہ بھی ناہموار اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ گھروں کے سامنے پہنچ کر یہ اونچے اور ڈھلوانوں پر اچانک ڈھلوانی ہو جاتے تھے اور ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ فٹ پاتھ مارکیٹوں میں پہنچ کر غائب ہو جاتے تھے۔ ہم جناح سپر پہنچے تو وہاں لوگوں نے فٹ پاتھوں پر گاڑیاں پارک کر رکھی تھیں۔ سگنلز پر زیبرا کراسنگ نہیں تھیں، اور جہاں تھیں وہاں زیبرا کراس پر گاڑیاں کھڑی تھیں اور لائنیں ان کے ٹاروں کے نیچے دفن ہو چکی تھیں۔ لہٰذا ہمارے لیے اب گزرنا محال تھا۔ لوگ سڑکوں کو درمیان سے کراس کر رہے تھے اور موٹر سائیکل سوار کسی ٹریفک رول کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھا، آپ لوگ اتنے خوبصورت شہر کو واکیبل کیوں نہیں بناتے؟ آپ اگر ٹریفک پولیس کو ذرا سا ٹرین کر دیں، ٹریفک لاز مضبوط کر دیں اور پورے شہر کو فٹ پاتھوں سے جوڑ دیں تو شہر کی لیونگ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، لیکن اس اتفاق کا کیا فائدہ، کیونکہ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا شہر تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم ایک بھکاری قوم ہیں۔ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک بھیک مانگتے ہیں اور یہ علت ہمارے DNA میں چلی گئی ہے۔ آپ کسی دن اپنی فون کالز اور ملاقاتیوں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ان میں سے آدھے لوگ کچھ نہ کچھ مطالبہ کرتے یا مانگتے ہوئے ملیں گے، اور یہ لوگ بظاہر خوشحال بھی ہوں گے۔ ہم شاید اپنی یہ علت جلد ختم نہیں کر سکیں گے۔ انسانوں کے لیے ایسی چیز کو جڑوں سے کھرچ کر نکالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم کم از کم سڑکوں پر دندناتے بھکاری تو ختم کر سکتے ہیں، اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا یہ کر چکی ہے۔ میں نے چند ماہ قبل کالم میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دیں اور پولیس نے بھکاری پکڑنا شروع کر دیے، جس کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ جیل میں قیدیوں کے لیے گنجائش نہیں تھی
اور اوپر سے سینکڑوں بھکاری بھی آ گئے۔ دوسرا، یہ لوگ جیل میں پہنچ کر زیادہ مطمئن ہو گئے۔ کھانا مفت مل رہا تھا، رہنے کے لیے جگہ تھی اور گرمیوں میں پانی اور پنکھا بھی دستیاب تھا، لہٰذا یہ جیل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے 15 دن میں ہاتھ باندھ دیے، یوں یہ پروجیکٹ مٹی میں مل گیا۔ میری ان دنوں محسن نقوی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں ایران اور سعودی عرب کا طریقہ بتایا۔ وہاں پولیس بھکاریوں کو پکڑ کر موقع پر بھی کوڑے مار دیتی ہے۔ یہ ہنس پڑے۔ یہ طریقہ ظاہر ہے عرب ملکوں میں ممکن ہے، ہم اسے پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے پاس چند دن قبل ایک صاحب تشریف لائے۔ ان کا نام ڈاکٹر فرق ہے اور یہ ماضی میں PAF میں کام کرتے تھے۔ یہ پائلٹس کے ڈاکٹر تھے۔ مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ بھکاریوں کو سزا دینے کے بجائے بھیک دینا جرم بنا دے۔ ملک بالخصوص اسلام آباد میں جو شخص کسی بھکاری کو بھیک دیتا پکڑا جائے، اسے بھاری جرمانہ یا 2-3 دن قید کی سزا دے دی جائے۔ بھیک کا کاروبار 2 ماہ میں بند ہو جائے گا۔ یہ ایک مناسب تجویز ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر اسلام آباد میں بھیک دینا جرم قرار دے دے، یوں یہ علت بڑی حد تک کم ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہاں ازبکستان کی مثال دوں گا۔ میں 15 سال قبل پہلی مرتبہ تاشکند گیا تو وہاں ٹھیک ٹھاک بھکاری تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا تو دور دور تک کوئی بھکاری نہیں تھا۔ معلوم ہوا حکومت نے عوام کی مدد سے پورے ملک سے بھکاری ختم کر دیے۔ عوام کو بتایا گیا کہ آپ کو اگر کسی جگہ کوئی بھکاری نظر آئے تو آپ اس کی تصویر بنا کر فوراً پولیس کو بھجوا دیں۔ عوام نے یہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد حکومت بھکاری کی تصویر ڈیٹا سے میچ کر کے اسے گرفتار کر لیتی تھی اور پھر اسے کسی نہ کسی مشقت پر لگا دیا جاتا تھا۔ یوں بھیک کی علت ختم ہو گئی۔ ہم ستمبر میں بخارا میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ ہمیں مزار کے باہر پارکنگ میں 2-3 بھکاری نظر آئے، لیکن وہ جب ہماری طرف بڑھے تو ایک راہگیر نے اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کیا اور بھکاری فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اگر ازبکستان اس عام سی تکنیک سے بھکاری ختم کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حکومت کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میری محسن نقوی اور چیئرمین CDA سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر اسلام آباد کو فٹ پاتھوں سے جوڑ دیں۔ تمام سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ بنوائیں۔ ان کا لیول یکساں ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص آنکھیں بند کر کے ان پر واک کر سکے اور ان کے گرنے کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں اور اسے کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ پوری دنیا میں ہو چکا ہے۔ شہر کو اسی طرح بے ہنگم پارکنگ سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ آپ سڑکوں کے کنارے لائن لگا دیں اور لوگ ان میں گاڑیاں پارک کریں۔ جو ایسی لائنوں کی پابندی نہ کرے آپ اسے جرمانہ کریں، اس سے پارکنگ میں ڈسپلن آ جائے گا۔ اسی طرح زیبرا کراسنگ بنوائیں اور ان کی لائنوں کی پابندی کرائیں۔ ازبکستان جیسے غریب ملک میں بھی زیبرا کراسنگ سے 20 فٹ پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور کوئی گاڑی ریڈ سگنل دے کر اس لائن سے آگے نہیں بڑھتی، لہٰذا گزرنے والوں کے لیے بے انتہا سہولت ہو جاتی ہے۔ کیا ہم اسلام آباد میں بھی یہ نہیں کر سکتے؟ وفاقی حکومت میں ہیلمٹ کی خلاف ورزی عام ہے۔ آپ کسی سڑک پر نکل جائیں، آپ کو ہیلمٹ نظر نہیں آئیں گے۔ حکومت ہر ماہ اس کے لیے کمپین کرتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ کام بھی زیادہ مشکل نہیں۔ حکومت موٹر سائیکل بنانے اور بیچنے والوں کو پابند کر دے کہ یہ موٹر سائیکل کے ساتھ 2 ہیلمٹ دیں گے، جس کے بعد پولیس کو حکم دیا جائے گا اسے جہاں کوئی شخص ہیلمٹ کے بغیر نظر آئے تو یہ 1 ماہ کے لیے اس کا موٹر سائیکل ضبط کر لیں، جس کے بعد پولیس کو حکم دے دیا جائے کہ اسے جہاں کوئی شخص ہیلمٹ کے بغیر نظر آئے تو یہ 1 ماہ کے لیے اس کا موٹر سائیکل ضبط کر لیں یا پھر اس سے کم سڑک پر 100 ڈنڈ اور بیٹھ کے نکلوا لیں۔ عوام سے بھی درخواست کی جائے کہ آپ کو جہاں کوئی شخص ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلاتا نظر آئے آپ اس کی موٹر سائیکل کی تصویر بنا کر پولیس کو واٹس ایپ کر دیں اور پولیس موٹر سائیکل کا نمبر دیکھ کر مالک کو گھر سے گرفتار کر لے اور اس کا موٹر سائیکل 1 ماہ کے لیے ضبط کر لیں۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہمیں بہرحال ان 2-3 چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم اگر 20 کلومیٹر کے چھوٹے سے شہر میں قانون نافذ نہیں کر سکتے تو پھر یہ پورے ملک میں نہیں ہو سکے گا اور عوام کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।